لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انگنت لاتعداد اور لامحدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آپ بھی ایک بار درود و سلام پڑھ لیں، اس سے انشاءاللہ ہمارے دنیا کے بھی تمام کام اللہ بنا دیتے ہیں اور تمام مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں، اور آخرت کے بھی۔ دنیا دارالعمل ہے، یہ دارالمکافات بھی ہے کہ جو انسان کرتا ہے اصل اس کی سزا یا جزا تو آخرت میں ہے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں ان کی سزا اور جزا کی ہلکی سی جھلک دنیا میں بھی رب تعالی جل شانہ دکھا دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کی تمنا ہو یا ان کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ یہ دنیا رب تعالی جل شانہ نے اسی طرح بنائی ہے اور چلا رہے ہیں کہ نیک لوگوں کو مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن آخر کار کامیابی انہی کی ہوتی ہے اور عزت بھی انہی کی بڑھتی ہے، نام انہی کا باقی رہتا ہے، اور ظلم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے اور حد سے تجاوز کرنے والے دنیا میں کتنے آئے اور مٹ گئے، آج ان کا نام بھی نفرت سے لیا جاتا ہے اور ان کا نام بھی مٹ چکا ہے، کوئی اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھنے کو تیار بھی نہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شہید کربلا، اس میں قاتلان حسین کا عبرتناک انجام کے عنوان سے وہ لکھتے ہیں، جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے، کم بخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ دعا نکلی کہ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں، یا اللہ ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اول تو ایسے مظلوم کی بد دعا، پھر سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی قبولیت میں شبہ کیا تھا؟ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ایک ایک کر کے بری طرح یہ سب مارے گئے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا، یا چند ہی روز میں ملک کو سلطنت چھن گئے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھلایا گیا۔ یہ تو پکی بات ہے کہ رب تعالی جل شانہ اپنے نیک لوگوں کو آزماتے ہیں، انہیں مزید آگے بڑھانے کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ تو آئیں ہم بھی عہد کریں کہ ہم ہر حال میں، مشکل ہو چاہے آسانی، خوشیاں ہوں چاہے راحتیں ہوں یا پریشانیاں، ہم رب تعالی جل شانہ کے احکامات کی پابندی کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک پر عمل کرتے رہیں گے، اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے، اور انہیں رب تعالی جل شانہ کی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی طرف بلاتے رہیں گے۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھلائی ہے، اور ہماری ایمان کی پختگی بھی اسی میں مضمر ہے۔ اگر ہم دعوت دیں گے تو اللہ رب العزت کے دین کی آبیاری ہوگی، دین آگے بڑھے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ملیں گی، اور اگر ہم دین کی دعوت نہیں دیں گے، لوگوں کی دین کی طرف نہیں بلائیں گے، تو خود اپنا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک مثال کے طور پر اس بات کو واضح کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں
کہ خدا न खास्ता अगर कहीं नहर या दरिया का पानी अपने किनारों से बाहर बहना शुरू हो जाए, यानी उसका बंद टूट जाए और वहाँ कुछ छोटी उम्र के बच्चे हों, ऐसे जो लड़कपन में होते हैं, जो खेल कूद रहे हों, अब वो सारी कोशिश करके भी उस पानी का बंद नहीं बांध सकते। अब उनके जिम्मे है कि वो शोर मचाएं कि बंद टूट गया, बंद टूट गया, बंद टूट गया, इधर भाग उधर भाग, सबको बताएं। जब वो शोर मचाएंगे तो बड़े बड़े ताकतवर लोग जमा हो जाएंगे और लोगों का जत्था हो सकता है कि पानी को कंट्रोल कर ले, या वो ऊपर मुतल्लिका महकमा में उसकी इत्तला देकर पीछे से पानी बंद करवाएं ताकि पानी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अगर वो शोर नहीं मचाएंगे तो पूरे का पूरा इलाका डूब जाएगा। हालांकि उन बच्चों का कसूर नहीं है, लेकिन इस बर्बादी में उनका कहीं ना कहीं कसूर बन जाएगा कि वो अगर शोर मचाते तो इतनी बड़ी बर्बादी ना होती। इस वक्त बेदीनी का दुनिया भर में सैलाब आया हुआ है। इसके सामने बंद बांधने के लिए जिससे जितना हो सकता है, जो कोई कुछ भी कर सकता है, तो उसको करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी रजा हमें नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।